وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو باتیں بیان فرمائی، اگر ان میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی گناہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب توبو چونکہ امر کا صیغہ ہے، اس لیے توبہ کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے سمجھ لیں کہ گناہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ 3 کا تعلق اللہ کے حق میں کوتاہی سے ہوتا ہے اور 3 کا تعلق بندوں کے حق میں کوتاہی سے ہے، اور اس کی تفصیل میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو اللہ کی کوئی مالی عبادت جو ہم پر لازم ہے اس میں ہم کوتاہی کریں، اس طرح کہ ہم نے اس میں تاخیر کر دی، جیسے زکوٰۃ دیر سے دی، قربانی وغیرہ نہیں کی۔ بدنی عبادت میں کوتاہی کی ہو، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا۔ اور اس طرح ایک وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے تنہائی میں شراب پی، بدنگاہی کی۔ تو ان سب پر توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ کہ جو مالی عبادت میں کوتاہی کی تو حساب کر کے مال کو ادا کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کیسے کیا ہوگی کہ جو ہم سے گناہ ہوا، تاخیر کا گناہ، اس میں اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ارادہ کرنا کہ آئندہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے۔ بدنی عبادت کے اندر نماز روزے کا حساب کر کے ان کو ادا بھی کرنا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے قضا کے سلسلے میں اسی طرح توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر شراب پی ہے یا کوئی بدنگاہی وغیرہ کی ہے جس کا تعلق صرف آپ کے اس سے، تو اس میں یہی کہ اپنے گناہ پر نادم شرمندہ ہوں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ اس پر توبہ ہے۔ اور بندوں کے حقوق میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو 3 طرح کی ہو سکتی ہے، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو جسمانی لحاظ سے تکلیف پہنچائی، کسی کو روحانی اذیت پہنچائی۔ تو اگر مال دبایا تھا تو مال دینا واجب ہے، واپس دے مال، اور اس کی جو تاخیر ہوئی ہے اس میں اس سے معافی مانگیں، اور اگر آپ مال نہیں دے سکتے تو اس سے معاف کروا لیں، اگر وہ آسانی سے معاف کرے، گن پوائنٹ پہ نہیں، ریکویسٹ کر کے کہ آپ معاف کر دیں، میں دے نہیں سکتا، اور یا پھر اگر وہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں انسٹالمنٹ پہ دے دو تو اس طرح کر لیں، مہلت لے لیں، اور جو دینے میں تاخیر کی اس میں پہلے اس سے معافی اور اب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہوگی۔ یعنی وہی توبہ جو میں نے بتائی کہ نادم شرمندہ ہو کر اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ ارادہ کہ میں کبھی اب کسی کا مال نہیں دباؤں گا۔ تو آپ نے اگر پلاٹ دبائے ہوئے ہیں، کسی کے مکانوں پہ قبضہ کر لیا، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کو کاروباری ڈیلنگ کے اندر دھوکہ دے دیا، یہ سب یاد رکھیں بہت شدید قسم کا وبال ہے۔ دنیا میں یہ پیسہ کتنے عرصے استعمال کریں گے؟ ٹکے گا تو نہیں آپ کے پاس، اولاد اور اس کو غلط استعمال کر کے آپ کے لیے گناہ جاریہ بنے گی۔ کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ فوراً سے پیشتر جس کا پیسہ اس کو واپس کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ اگر کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنا واجب ہوتا ہے۔ تھپڑ مارا ہے تو بھائی مجھے مار لو تھپڑ، کسی کی انگلی توڑی ہے تو بھائی میری بھی توڑ دو، کسی کے دانت توڑے ہیں تو اپنے دانت توڑوانے ہوں گے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ وہ نہیں توڑنا چاہتا، معاف کر دے، پھر معافی مانگ لیں کہ یا تو بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو، اور پھر جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور فرض کر لیں گے اور کہتا ہے نہیں میں بدلہ نہیں لیتا، میں تو نہیں مار سکتا ہوں، میں میدان محشر میں کروں گا، ایسا جب کچھ ہو تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں اور کچھ ثواب جاریہ کر دیں تاکہ میدان محشر میں پہنچے گا تو اللہ راضی کر دے گا۔ اور تیسرا، کسی کی دل آزاری کی تھی، جیسے کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی پہ بہتان تراشی، کسی کو بلیک میل کیا، کسی کو بدنام کر دیا، تو اس سے پھر معافی مانگنی ہوگی، اور جو اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو پھر وہی 3 کام ضرور کریں کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں تاکہ جب اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑا کرے تو آپ کا وہ ثواب جاریہ ملٹیپل ہو کر اتنا سارا ہو چکا ہو، جب اس کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کروائے گا انشاءاللہ، اور نادم شرمندہ ضرور ہو ان کاموں پر۔ مزید اس کی بہت سی تفصیل ہے جو میری کتاب قرب الہی کے اندر توبہ کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔